الرحیم وللدائمۃ المطلقۃ العامہ وللمشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنہ۔ دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے۔ دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے، یعنی دائمہ اگر موجبہ ہو تو اس کی نقیض مطلقہ عامہ سالبہ ہے، اور دائمہ اگر سالبہ ہو تو اس کی نقیض مطلقہ عامہ موجبہ ہوگی۔ قولہ للدائمۃ المطلقۃ العامہ اے نقیض الدائمۃ الموجبۃ مطلقۃ عامۃ سالبہ، یعنی دائمہ موجبہ کی نقیض مطلقہ عامہ سالبہ، لأن مفہوم الدائمۃ الموجبہ هو الایجاب فی جمیع الاوقات، کیونکہ دائمہ موجبہ کا مفہوم ہے سارے اوقات میں حکم ایجابی، یعنی وجود موضوع کے سارے اوقات میں حکم ایجابی، جبکہ مطلقہ عامہ سالبہ کا مطلب ہے کہ بعض اوقات میں وہ حکم نہ پایا جائے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات میں وہ حکم بالفعل۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلقہ عامہ میں دوام کی نفی ہے، کیونکہ اس میں فعلیت کا حکم ہوتا ہے، جبکہ دائمہ میں دوام کا حکم ہے۔ اس وجہ سے دائمہ موجبہ کی نقیض مطلقہ عامہ سالبہ ہوگی۔ لأن مفہوم الدائمۃ الموجبہ هو الایجاب فی جمیع الاوقات، اس لیے کہ دائمہ موجبہ کا مفہوم سارے اوقات میں ایجاب ہے۔ یہ مفہوم بعض اوقات میں سلب کے منافی، یعنی بعض اوقات میں اگر حکم ایجابی نہ پایا جائے بلکہ حکم سلبی پایا جائے تو وہ مفہوم اس مفہوم کے منافی۔ وہو مفہوم المطلقۃ العامۃ السالبہ، اور یہ ہے مطلقہ عامہ سالبہ کا مفہوم۔ مثلا الملک معصوم بالدوام، یہ ہے دائمہ موجبہ، یعنی فرشتہ دائمی طور پر معصوم ہے، دائمہ موجبہ۔ اس کی نقیض ہوگی الملک لیس بمعصوم بالفعل، ونقیض الدائمۃ السالبۃ مطلقۃ عامۃ موجبہ، اور دائمہ سالبہ کی نقیض مطلقہ عامہ موجبہ ہے۔ لأن السلب فی جمیع الاوقات الذی ہوا مفہوم الدائمۃ السالبہ ینافی الایجاب فی بعض الاوقات، اس لیے کہ سارے اوقات میں سلب جو دائمہ سالبہ کا مفہوم، دائمہ سالبہ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وجود موضوع کے سارے اوقات میں حکم سلبی، تو سارے اوقات میں سلب جو دائمہ سالبہ کا مفہوم ہے
وہ بعض اوقات میں ایجاب کے منافی، یعنی بعض اوقات میں حکم سلبی نہ پایا جائے، حکم ایجابی ہو تو اس کے منافی، اور یہ مطلقہ عامہ موجبہ کا مفہوم۔ مثلا لا شیء من الملک بفاسق بالدوام، یہ دائمہ سالبہ جس میں ملک سے فاسق کا سلب دائمی طور پر کیا گیا۔ نقیضہ، اس کی نقیض ہے بعض الملک فاسق بالفعل۔ وللمشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنہ، اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ۔ اے نقیض المشروطۃ العامۃ حینیۃ ممکنہ، یعنی مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے۔ حینیہ ممکنہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ قضیہ ابھی تک نہیں آیا تھا، اس کا کوئی ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا، لہٰذا اس کی تعریف کی یہاں ضرورت ہے۔ تو حینیہ ممکنہ کی تعریف کی ہے وہی التی حکم فیہا بسلب الضرورت بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحکم۔ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں وصف موضوع کے اعتبار سے حکم کے جانب مخالف سے ضرورت کے سلب کا حکم لگایا گیا، یعنی وصف موضوع کے اوقات میں حکم کا جو جانب مخالف ہے وہ غیر ضروری، حکم کے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کیا گیا، یعنی قضیہ میں جو حکم مذکور ہے اس کا جو جانب مخالف ہے اس سے ضرورت کا سلب کیا گیا۔ مثلا حکم ایجابی اگر مذکور ہے تو حکم سلبی سے وصف موضوع کے اوقات میں ضرورت کا سلب کیا گیا ہو، اور اگر قضیہ میں حکم سلبی مذکور ہے تو اس کے جانب مخالف یعنی حکم ایجابی سے وصف موضوع کے اوقات میں ضرورت کا سلب کیا گیا۔ لہذا حینیہ ممکنہ کو مشروطہ عامہ سے وہی نسبت ہے جو نسبت ممکنہ عامہ کو ضروریہ مطلقہ سے، یعنی جس طرح سے ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے اسی طرح سے مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں وجود موضوع کے اوقات میں حکم ضرورت ہوتا ہے، جبکہ ممکنہ عامہ میں وجود موضوع کے اوقات میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ممکنہ عامہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض ہے اسی طرح سے حینیہ ممکنہ مشروطہ عامہ کی نقیض۔ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ كَنِسْبَةِ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ إِلَى الضَّرُورَةِ الذَّاتِيَّةِ، اور حینیہ ممکنہ کی مشروطہ عامہ کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے ممکنہ عامہ کی نسبت ضرورت ذاتیہ کی طرف۔ فَكَمَا أَنَّ الضَّرُورَةَ الذَّاتِيَّةَ تُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَّاتِي، تو جس طرح سے ضرورت ذاتی امکان ذاتی کے منافی ہے، کذالک ضرورت الوصفیہ تنافی الامکان الوصفی، اسی طرح سے ضرورت وصفی امکان وصفی کے منافی۔ جیسے ہمارا قول
بالضرورت کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، ضروری طور پر ہر متکلم متحرک اللسان ہے جب تک کہ وہ متکلم اس قضیہ میں ذات متکلم کے لیے متحرک اللسان کا حکم ضروری طور پر لگایا گیا وصف موضوع کے اوقات میں، یعنی جب تک کہ ذات متکلم وصف تکلم سے متصف۔ یہ مشروطہ عامہ، اس کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے، کیونکہ حینیہ ممکنہ کا مطلب ہوا کہ وصف موضوع کے اوقات میں متحرک اللسان ہونا ضروری نہیں، اور جب متحرک اللسان ہونا ضروری نہیں تو اب یہ پہلے والے قضیہ کے منافی۔ نقیضھا حینیۃ ممکنہ، اس کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے۔ وہوا قولنا، وہ ہے ہمارا قول، لیس بعض المتکلم بمتحرک اللسان حین ہوا متکلم بالامکان، یعنی بعض متکلم ممکن ہے کہ متحرک اللسان نہ ہو جس وقت کی وہ متکلم۔ تو یہ قضیہ پہلے قضیہ کی نقیض ہے۔ پہلا قضیہ موجبہ کلیہ ہے اور یہ سالبہ جزیہ ہے، اور پہلے قضیہ میں جہت کے طور پر بالضرورہ مذکور ہے اور اس میں جہت کے طور پر بالامکان مذکور ہے، تو یہ قضیہ اس قضیہ کی نقیض۔ وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الحینیۃ المطلقہ، اور عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ، کیونکہ حینیہ ممکنہ کو جو نسبت مشروطہ عامہ سے ہے بعین ہی وہی نسبت حینیہ مطلقہ کو عرفیہ عامہ سے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ اطلاق عام وہ دوام ذاتی کے منافی، تو اسی طرح سے اگر دوام بحسب الوصف کا حکم ہو کسی قضیہ میں اور دوسرے قضیہ میں دوام بحسب الوصف کا سلب ہو، اس کی نفی ہو، تو وہ قضیہ اس قضیہ کے منافی ہوگا، وہ قضیہ اس قضیہ کی نقیض ہوگا۔ وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِینِیَّةُ الْمُطْلَقَةُ، اور عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ۔ نقیض العرفیۃ العامۃ الحینیۃ المطلقہ، یعنی عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ، وہی التی حکم فیہا بفعلیۃ النسبۃ فی بعض اوقات وصف الموضوع، یہ وہ قضیہ ہے جس میں وصف موضوع کے اوقات میں، وصف موضوع کے بعض اوقات میں نسبت کی فعلیت کا حکم لگایا گیا۔ بلفظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حینیہ مطلقہ میں وصف موضوع کے اوقات میں سلب دوام کا حکم ہوتا ہے۔ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ كَنِسْبَةِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ إِلَى الدَّائِمَةِ، اور
حینیہ مطلقہ کو عرفیہ عامہ سے وہی نسبت ہے جو مطلقہ عامہ کو دائمہ مطلقہ سے نسبت. فَكَمَا أَنَّ الدَّوَامَ الذَّاتِ يُنَافِي الْإِطْلَاقَ الذَّاتِ، تو جس طرح سے دوام ذاتی اطلاق ذاتی کے منافی ہے، کذالک الدوام الوصفی ینافی الاطلاق الوصفی، اسی طرح سے دوام وصفی اطلاق وصفی کے منافی. جیسے ہمارا قول دائماً کل متکلم متحرک اللسان ما داما متکلما، یہ عرفیہ عامہ. نقیضها حینیت مطلقہ، اس کی نقیض حینیہ مطلقہ، اور وہ ہے ہمارا قول لیس بعض المتکلم بمتحرک اللسان حین ہوا متکلم بالفعل. تو معلوم ہوا کہ حینیہ مطلقہ کو عرفیہ عامہ سے وہی نسبت ہے جو نسبت مطلقہ عامہ کو دائمہ مطلقہ سے نسبت. وَعَلَمْ أَنَّ نَقِيضَ الْوَقْتِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ، قضایا موجہہ میں کچھ قضایا رہ گئے ہیں جن کی نقیض کو مصنف نے بیان نہیں کیا ہے، تو ایسے قضایا کا ذکر یہاں پر ہو رہا. وَعَلَمْ أَنَّ نَقِيضَ الْوَقْتِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ مُمْكِنَةٌ وقتیہ، جان لو کہ وقتیہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ وقتیہ. اور یہ بالکل ظاہر بات ہے، کیونکہ وقتیہ مطلقہ میں ذات موضوع کے لیے کسی وقت معین میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی نقیض لائیں گے تو نقیض کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ اس وقت معین میں ذات محمول سے حکم کو غیر ضروری قرار دیا جائے، ضرورت کا سلب کر دیا جائے، تو یہ اس کی نقیض ہے. لہذا وقتیہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ وقتیہ ہے جس میں سلب ضرورت کا حکم وقت معین میں ہوگا. وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ الضَّرُورَةِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ لِلْحُكْمِ، یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کے جانب مخالف سے وقت معین میں ضرورت کے سلب کا حکم لگایا گیا. لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِحَسْبِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ تُنَافِي سَلْبَهَا بِحَسْبِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس لیے کہ وقت معین کے اعتبار سے ضرورت اس وقت کے اعتبار سے سلب ضرورت کے منافی، یعنی جس وقت معین میں ضرورت کا حکم لگایا گیا ہے اگر خاص اسی وقت میں ضرورت کا سلب کر دیا جائے، ضرورت کی نفی کر دی جائے، تو یہ اس کے منافی. لِأَنَّ الضَّرُورَةَ بِحَسْبِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ تُنَافِي سَلْبَهَا بِحَسْبِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس لیے کہ وقت معین کے اعتبار سے ضرورت اس وقت کے اعتبار سے سلب ضرورت کے منافی. جیسے ہمارا قول کل نفس ذائقۃ الموت بالضرورت فی وقت معین، ہر جان کو ضروری طور پر ایک وقت معین میں موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ قضیہ وقتیہ مطلقہ. اس کی نقیض ممکنہ وقتیہ. وہوا قولنا، اور وہ یہ قول ہے بعض النفس لیس بذائقۃ فی ذلک الوقت،
فی ذالک الوقت المعین بالامکان۔ تو یہ قضیہ اس قضیہ کی نقیض۔ وَنَقِيضُ الْمَشْرُوطَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَنَقِيضُ الْمُنْتَشِرَةِ الْمُطْلَقَةِ مُمْكِنَةٌ دَائِمَةٌ، اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ دائمہ، وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ الضَّرُورَةِ دَائِمًا عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ لِلْحُكْمِ۔ ممکنہ دائمہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کے جانب مخالف سے دائمی طور پر سلب ضرورت کا حکم لگایا گیا۔ لأن الضرورت فی وقت غیر معین تنافی سلبہا فی جمیع الاوقات، اس لیے کہ وقت غیر معین میں ضرورت سارے اوقات میں سلب ضرورت کے منافی، یعنی وقت غیر معین میں ضرورت کا حکم لگایا گیا ایک طرف، اور دوسری طرف سارے اوقات میں ضرورت کا سلب کر دیا گیا، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وقت غیر معین میں ضرورت سارے اوقات میں سلب ضرورت کے منافی، جیسے ہمارا قول کل نفس متنفس بالضرورت وقتا ما، یہ ہے منتشرہ مطلقہ، یعنی ہر انسان ایک وقت میں ضروری طور پر سانس لیتا ہے، یہ قضیہ منتشرہ مطلقہ۔ نقیضھا ممکنۃ دائمہ، اس کی نقیض ممکنہ دائمہ، وہوا قولنا، اور وہ ہے یہ قول بعض الانسان لیس بمتنفس بالامکان فی جمیع الاوقات۔ تو یہاں پر سارے اوقات میں انسان سے متنفس ہونے، سارے اوقات میں بعض انسان سے متنفس ہونے کی نفی کی گئی ہے امکانی طور پر، تو یہ قضیہ اس قضیہ کی نقیض۔ والمصنف لم يتعرض لبیان نقیض الوقتیہ والمنتشرہ المطلقتین لأن الغرض لا يتعلق به۔ مصنف نے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض کے بیان سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے، لأن الغرض لا يتعلق به، اس لیے کہ غرض اس سے متعلق نہیں۔ قولہ وللمرکبۃ المفہوم المردد بین نقیضی الجزئین۔ اب تک جو نقیضوں کا بیان تھا وہ ان قضایا موجہہ کی نقیضوں کا بیان تھا جو بسائط میں سے، اب رہے وہ موجہات جو مرکبات ہیں، یعنی موجہہ مرکبہ کی نقیض کیسے لائی جائے۔ تو مصنف نے مرکبات کے تعلق سے کوئی تفصیل نہیں کی ہے، بلکہ ایک عام ضابطہ نقیض لانے کا ذکر کر دیا ہے کہ اس ضابطے کو سیکھ کر کے تفصیلی طور پر ایک ایک مرکبہ کی نقیض نکالی جا سکے۔ تو ضابطہ بیان کرتے ہیں
وللمرکبۃ المفہوم المردد بین نقیضی الجزئین، اور مرکبہ کی نقیض وہ مفہوم ہے جو دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان مردد ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ جن دو جزوں سے مرکب ہے، پہلے ان دو جزوں کی نقیض لائی جائے، اور نقیض لانے کے بعد حرف تردید یعنی اما اور او داخل کر کے اسے قضیہ مانیۃ الخلو بنا دیا جائے، تو یہی قضیہ اس مرکبہ کی نقیض ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا ضابطہ۔ قولہ وللمرکبۃ، المراد بالمفہوم المردد منفصلۃ مانیۃ الخلو مرکبۃ من نقیضی الجزئین، مفہوم مردد سے مراد منفصلہ مانیۃ الخلو ہے جو دو جزوں کی نقیضوں سے مرکب ہو۔ وعلم ان طریقہ اخذ نقیضی المرکبہ ان تحل المرکبہ الی الجزئین، جان لو کہ مرکبہ کی نقیضیں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ مرکبہ کی تحلیل کر دی جائے دو جزوں کی طرف، یعنی جن دو جزوں سے قضیہ مرکبہ مرکب ہے ان دونوں جزوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ وَيُؤْخَذْ لِكُلِّ جُزٍ نَقِيضٌ، اور ہر جز کے لیے اس کی نقیض لائی جائے۔ وَيُرَكَّبْ مِن نَقِيضَيِ الْجُزْئَيْنِ مُنْفَصِلَةٌ مَانِعَةُ الْخُلُو، اور دونوں جزوں کی نقیضوں سے ایک منفصلہ مانعۃ الخلو کی ترکیب دی جائے۔ وَيُقَال، اور کہا جائے اما ھذا النقیض و اما ذاک، یعنی یا تو یہ نقیض ہے اور یا تو وہ ہے، یا تو یہ نقیض ہے یا وہ ہے، وہ نقیض ہے۔ مثلا ہمارا قول کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، تو یہ ہے مشروطہ خاصہ، جس میں پہلا جز ہے مشروطہ عامہ اور دوسرا جز ہے مطلقہ عامہ۔ تو مشروطہ عامہ کی بھی نقیض لائی جائے اور مطلقہ عامہ کی بھی نقیض لائی جائے، اس کے بعد اما اور او داخل کر کے اسے منفصلہ مانعۃ الخلو بنا دیا جائے۔ مثلا ہمارا قول کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، مشروطۃ خاصۃ مرکبۃ من مشروطۃ عامہ ومن مطلقۃ العامہ، یہ مشروطہ خاصہ ہے جو مرکب ہے ایک مشروطہ عامہ اور ایک مطلقہ عامہ سے۔ فالنقیض الجزء الاول، تو جزو اول جو مشروطہ عامہ ہے اس کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے۔ ونقیض الجزء الثانی الذی ہوا مطلقۃ عامہ، اور جزو ثانی جو مطلقہ عامہ ہے اس کی نقیض دائمہ مطلقہ۔ فترکب منہما منفصلۃ مانعۃ الخلو، اب ان دونوں سے ایک منفصلہ مانعۃ الخلو کی ترکیب دی جائے۔ فیقال فی نقیضہ، تو اب اس کی نقیض میں کہا اس طرح سے کہا جائے اما لیس بعض المتکلم متحرک اللسان بالامکان حین ہوا متکلم، و اما بعض المتکلم متحرک اللسان بالدوام۔ ھذا ہوا نقیض المشروطۃ الخاصہ، یہ مشروطہ خاصہ کی نقیض۔ وعلیک ان تعلم ان اطلاق النقیض علی ھذا المفہوم المردد لیس باعتبار انہ نقیض حقیقۃ، آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس مفہوم مردد پر نقیض کا اطلاق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ مفہوم مردد حقیقتاً نقیض ہے، بلکہ نقیض کا اطلاق اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہے قضیہ مرکبہ کی نقیض کا لازم مساوی، ورنہ اصل میں شے کی نقیض تو اس شے کے رفع کو کہتے ہیں، اور یہ مفہوم مردد خود مرکبہ کا رفع نہیں ہے، البتہ
اس مرکبہ کی جو نقیض ہے تو یہ مفہوم مردد اس نقیض کا لازم مساوی۔ اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مفہوم مردد پر جو نقیض کا اطلاق ہوتا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مجازن اسے نقیض کہا گیا ہے۔ وعليك أن تعلم أن إطلاق النقيض على هذا المفهوم المردد ليس باعتبار أنه نقيض حقيقة بل باعتبار أنه لازم مساو للنقيض، اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مفہوم مردد پر نقیض کا اطلاق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ حقیقتا نقیض ہے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ نقیض کا لازم مساوی ہے۔ اذ نقیض الشیء رفعہ، اس لیے کہ شے کی نقیض اس شے کے رفع کو کہتے ہیں۔ وہذا المفہوم لیس رفع مجموع القضیتین اللتین ترکب منہم القضیۃ المرکبہ، اور یہ مفہوم مردد ان دو قضیوں کے مجموعے کا رفع نہیں ہے جن دو قضیوں سے قضیہ مرکبہ مرکب ہے، لیکنہ لازم مساو لہ، لیکن اس کا لازم مساوی ہے۔ فتأمل، تو آپ حضرات غور کریں۔ کم والکیف والجہت